آنے والے وقت کا مجھے پتا نہیں تھا، یہی کہے گا۔ اگر کوئی زرداری سے پوچھے آپ نے تو بڑا اچھا سمجھا تھا، کہتے ہیں آنے والے وقت کا مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا زرداری صاحب آپ ہی بتا دیں آنے والے وقت کا کس کو پتا ہے؟ کہتا ہے انسانوں میں کسی کو پتا نہیں، صرف ایک کو پتا ہے جس کو رب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا محترمہ آپ کہتی آنے والے وقت کا تو رب کو پتا ہے۔ توجہ، میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب آپ، عمران خان صاحب آپ، کہتے آنے والے وقت کا تو رب کو پتا ہے۔ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر جس کی حمد و ثنا اس رب نے کی ہے جو آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے۔ آنے والے وقت کو صرف رب جانتا ہے، اور رب کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو گل ختم ہو نہ گئی؟ اب دوبارہ کسی جگہ کوئی شک کی گنجائش ہو؟ کوئی شک کا امکان ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے جنتیں دے دی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بعد والے وقت میں بدل گئے، اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اور حضور نے، اللہ نے جنتیں دے دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کے مالوں کو خریدنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی جانوں کو خریدنے والا کون ہے؟ اور کس کے بدلے میں خریدا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، جھوٹے کی روایت نہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بازار سے جا کے گھڑی بیچتے خریدتے ہو تو روپے کے بدلے میں، دبئی میں جا کے خریدوگے تو درہم کے بدلے میں، سعودیہ جا کے تو ریال کے بدلے میں، یورپ جا کے خریدو گے تو جناب پاؤنڈ کے بدلے میں، یورو کے بدلے میں۔ حبشے کے بلال کو رب نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ یا اللہ خرید لیا، اللہ کہتا ہے انہاں کو میرے تو علاوہ اور کوئی مول پا سکتا ہے تو دکھاؤ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی مول ڈال سکتا ہے؟ بلند آواز سے بتائیں صحابہ کو جنتیں دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے تاج پہنانے والا کون ہے؟ حضور کے ساتھی بنانے والا کون ہے؟ اور حضور کے ساتھ ان کو استقامت کے ساتھ کھڑا کر دینے والا کون ہے؟ ان کے تذکرے برات میں کرنے والا کون ہے؟ انجیل میں والا کون ہے؟ اور حضور جب دنیا سے جانے لگے تو مصلی حضور نے ابو بکر صدیق دیا۔ کن کو دیا؟ یہاں اہل حدیث رہتے ہوں گے، بریلوی رہتے ہوں گے، دیوبندی رہتے ہوں گے، مختلف گدی نشین رہتے ہوں گے۔ بتاؤ بریلوی مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے تو کوئی لے سکتا ہے؟ اہل حدیث مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے تو کوئی لے سکتا ہے؟ یہاں دیوبندی کسی کو مصلی دے دے تو کوئی دوسرا لے سکتا ہے؟ ابو بکر کو مصلی مسجد کمیٹی نے نہیں، محمد مصطفیٰ نے دیا۔ اور کیسے دیا؟ حضور پر بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا، افاقہ ہونے پر حضور نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور کو پھر بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا، افاقہ ہونے پر پوچھا نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو جائے میرے مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا کا دل کمزور ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دینا وہ آپ کے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا عائشہ مجھ سے زیادہ ابو بکر کو کون جانتا ہے، لیکن بات اتنی ہے عائشہ میرے مصلی کے لیے اللہ سوائے ابو بکر کے اور کسی کے لیے مانتا ہی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے مصلی پہ نمازیں پڑھائی۔ اب ایک شخص اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے حضور نے کاغذ قلم منگوایا، حضرت علی کا حق لکھوانا چاہتے تھے، کاغذ قلم نہیں دیا گیا، حضور کو کاغذ قلم دے دیا جاتا تو حضور حضرت علی کی خلافت لکھوا دیتے۔ کاغذ قلم کے واقعے کے بعد 3 دن تک حضور مدینے میں رہے، دوبارہ 3 دن میں کاغذ منگوایا جا سکتا تھا یا نہیں؟ قلم منگوایا جا سکتا تھا یا نہیں؟ حضور نے کاغذ نہیں منگوایا، 3 دنوں میں قلم نہیں منگوایا، لیکن ہر اذان کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا۔ کاغذ نہیں منگوایا، قلم نہیں منگوایا،
ہر آذان کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا، اور اگر ایک نماز پڑھاتے تو کوئی کہتا دوسری نماز کے ٹائم پہ حضور حضرت عباس کو بھیجتے، دو نمازیں پڑھاتے تو کوئی کہتا تیسری نماز پہ حضور حضرت علی کو بھیجتے یا حضرت عثمان کو بھیجتے۔ ایسا نہیں ہوا، 17 نمازیں، ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں حضور کے مصلی پہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی، اور ان میں ایک نماز وہ بھی ہے جب صحابہ نے دیکھا ابو بکر نہیں ملے تو مصلی پہ عمر کو کھڑا کیا اور حضرت عمر نے نماز شروع کروائی۔ حضور کے کانوں میں آواز پہنچی کہ مصلی پہ ابو بکر نہیں عمر ہے، حضور غصے میں کھڑے ہوئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ عمر نماز شروع کروا چکے، پیچھے صحابہ نے نیت نے غصے میں فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، نماز توڑ دو توڑ دو، ابھی قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو بلاؤ، نماز پڑھائے گا تو وہی نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، اور ان میں ایک نماز وہ بھی ہے جب ابو بکر مصلی پر تھے۔ یہاں اونچ شریف میں کوئی مصلی پہ کھڑا ہونا تو اس کے پیچھے بڑے بڑے وزیر آ جائیں، بڑے بڑے امیر آ جائیں، وڈیرے آ جائیں، تو وہ پھر امام لوگوں کو کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ مجھ سے بات نہ کریں، میرے نمازیوں میں فلاں وکیل صاحب بھی ہیں، فلاں جج صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے امام کے پیچھے نمازیں بڑی ہوں تو امام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے ابو بکر کے پیچھے دیکھا مقتدی کون ہے تو مجھے نظر آیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں نے کہا عمر تم کدھر ہو؟ عمر کہتا ہے ابو بکر کے پیچھے۔ حضور نے 2 بیٹیاں عثمان کو دی، عثمان کو 21 مرتبہ پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت دی۔ عثمان کدھر ہو؟ عثمان کہتا ہے ابو بکر کے پیچھے۔ علی شیر خدا کہاں ہو؟ کہتے ابو بکر کے پیچھے۔ حسن کہاں ہو؟ حسین کہاں ہو؟ ابو بکر کے پیچھے۔ بات صاف ہو گئی، جب اتنے بڑے مسلمان ابو بکر کو امام مان گئے، آج کوئی چوڑا بکواس کرے تو ابو بکر کو فرق نہیں پڑتا۔ ابو بکر کو فرق پڑتا نہیں، ابو بکر کو مصلی مصطفیٰ نے دیا، اور مقتدی عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے، عباس بنے۔ اونچ شریف کے لوگوں یہ منظر دل میں محفوظ کر کے جانا۔ ایک نماز وہ بھی تھی، ابو بکر مصلی پر تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور حضور مسکرائے۔ صحابہ کہتے جب حضور مسکرائے تو مسجد نبوی میں اجالا ہوا، مسجد نبوی میں خوشبو پھیل گئی۔ صحابہ کہتے قریب تھا ہم حضور کی محبت میں نماز توڑ دیتے اور حضور کے قدموں میں چلے جاتے، پاک پیغمبر نے پردہ گرا دیا۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم، آج آپ جو مسکرائے ہیں اس غلام کو بتائیں تو صحیح آپ مسکرائے کیوں ہیں، اس غلام کو بتائیں تو صحیح آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، اور 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ بریلوی ابو بکر کے پیچھے اکٹھے ہیں یا کوئی نہ؟ اہل حدیث اکٹھے ہیں یا کوئی نہ؟ دیوبندی اکٹھے ہیں یا کوئی نہ؟ عرب و عجم ابو بکر کے پیچھے اکٹھا ہے یا کوئی نہ؟ تحفظ بنیاد اسلام بل معاویہ اعظم کا بل نہیں تھا، وہ خالد بارن کا بل نہیں تھا، وہ حافظ عمار کا بل نہیں تھا، وہ حافظ ممتاز اور حمزہ شہباز کا بل نہیں تھا، وہ 300